السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت صف بندی اور نماز میں جماعت میں صفیں سیدھی کرنے کے سلسلے میں جو باتیں چل رہی ہیں، اس ضمن میں بنیادی طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ دیکھیں اور یہ جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کرنے کے سلسلے میں کس کس انداز سے تلقین فرمائی ہے، کن کن الفاظ میں تاکید کی ہے، آپ کے وہ الفاظ کیا ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی مسئلے کی جب اہمیت ہوتی ہے، کوئی چیز بہت زیادہ بنیادی ہوتی ہے، تو اسے مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں، مختلف پیرایوں میں سمجھایا جاتا ہے تاکہ وہ چیز انجام پائے، جس طرح سے لوگ سمجھ سکتے ہوں اس طرح سے سمجھیں، اور جس طرح سے مطلوب ہے اسے انجام دے سکیں، اس کے قریب تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صفوں کی درستگی کے سلسلے میں، صفوں کو سیدھا کرنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں، آپ نے کون کون سے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ 10 سے زائد الفاظ، کم و بیش 15 الفاظ احادیث کے اندر صفوں کو سیدھی کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اور دوسری طرف ہماری جماعتوں میں، مسجدوں میں صف بندی کرنے، صفوں کو سیدھا کرنے کے حوالے سے کتنی کمیاں اور کتنی کوتاہیاں پائی جاتی۔ آئیے نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم وتراصوا۔ یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو سرسری طور پر ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اس کا ترجمہ یا اس کا معنی سرسری طور پر ہی آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ ان کی تفصیلی شرح کرنے میں، اس کی لغوی شرح کرنے میں کافی وقت نکل جائے گا، لیکن صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ ان الفاظ کا سرسری معنی کیا ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمیں اپنی صفیں کیسی بنانی چاہیے، کس طرح سیدھی کرنی چاہیے ہمیں اپنی صفوں کو۔ نمبر 1، اقیموا صفوفکم وتراصوا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ اقام یقیم، مستقیم اسی سے بنا ہوا ہے، سیدھا راستہ، الصراط المستقیم۔ تو آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اپنی صفیں سیدھی کرو، وتراصوا، اور بالکل جم کر کے کھڑے ہو۔ رصا یرصو، اس کے معنی ہوتے ہیں ترصیص کرنا، یعنی بالکل جمانا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا۔ آپ نے فرمایا تراصو، آپس میں ایک دم بالکل جم کر کے، مل کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے 2 باتیں اس کے اندر ہیں، ایک تو صف سیدھی ہونی چاہیے، بالکل سیدھی ہونی چاہیے صف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صف سیدھی ہو لیکن لوگ دور دور کھڑے ہوں، ایک نمازی دوسرے نمازی کے بیچ میں فاصلہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس اطمینان سے ایک دم قریب آ جائے، نہیں، بلکہ تراس آپ نے فرمایا، یعنی بالکل جم کر کے، بالکل مل کر کے، چپک کر کے کھڑے ہونا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے اس سے پہلے حلقے میں ہوا کہ آپ نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کی اقامت کا حصہ ہے، یعنی اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا حصہ ہے کہ ہم اپنی صفوں کو اچھی طرح سے سیدھا کر لیں، درست کر لیں، آگے پیچھے نہ ہو، ٹیڑھی نہ ہو صف، فاصلہ نہ ہو نمازی کے بیچ میں، بالکل نمازیں ہماری صفیں اس طرح سے ہونی چاہیے کہ صف سیدھی بھی ہو اور جم کر کے کھڑے ہو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا فإن تسویۃ الصفوف یا فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا یہ نماز کے تمام کا حصہ ہے، یعنی نماز کے مکمل ہونے میں اس کا کردار ہے۔ اگر صف سیدھی نہیں ہوگی
تو نماز بھی اس طرح سے مکمل نہیں ہوگی جس طرح سے مطلوب ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میں صف سیدھی کیا کرو، نماز میں صف سیدھی کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا یہ نماز کا حسن ہے، نماز کا جمال ہے، نماز کی خوبصورتی ہے۔ میرے بھائیو آپ دیکھیے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی کام خوبصورت نہ ہو، اچھی طرح سے نہ انجام پائے، تو آخر نماز کیوں نہ انجام پائے؟ نماز میں حسن کیوں نہ ہو؟ نماز میں جمال کیوں نہ ہو؟ نماز میں جمال چاہیے، نماز میں حسن چاہیے، خوبصورتی چاہیے، کیونکہ ہم نماز میں جماعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمیں اپنی صف بندی میں حسن پیدا کرنا چاہیے۔ اور حسن کیا ہے؟ حسن یہ نہیں ہے کہ فاصلے سے کھڑے ہوں، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ہر نمازی کے بیچ میں، ہر دو نمازی کے بیچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ بے سر پیر کی بات ہے، بے دلیل بات ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان جو روایتیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے ان کے خلاف ہے یہ بات۔ کیوں فاصلہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تراسو، بالکل جم کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا صف کو سیدھا کرنا یہ نماز کا حسن ہے، نماز کی خوبصورتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو خوبصورت بنائیں، اسے بدصورت نہ رکھیں، اس کے اندر آگے پیچھے رہ کر کے، سیدھا نہ کر کے، ٹیڑھ پن کی وجہ سے اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو ہم برباد نہ کریں، اسے بگاڑیں نہیں۔ ایسے ہی دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استو، سیدھے ہو جاؤ۔ ظاہر سب سیدھے ہو جائیں گے تو صف سیدھی ہو جائے گی، تو سو جو آپ نے فرمایا اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا استو، سیدھے ہو جاؤ، ولا تختلفوا، اور آگے پیچھے نہ رہو، ایک آگے پیچھے نہ رہو، فتختلف قلوبہم، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا، تمہارے دل بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں بھی تال میل اور اتحاد اور یکسانیت، یکجہتی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں بھی اختلاف پپا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے پہلے جو روایت گزری ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ بات موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا، تمہارے چہروں کو پلٹ دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ جو اس کی وضاحت یہاں پر آ گئی، تمہارے دل بھی بدل جائیں گے۔ ایسے ہی بعض روایتوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے یہ لفظ بھی آیا ہوا اتم الصفوف، یہ اور ایک پہلو پر دلالت کرتی ہے، یہ حدیث، یہ لفظ ایک اور پہلو پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتم الصفوف فانی اراکم خلف ظہری، اے لوگو اپنی صفوں کو مکمل کرو۔ آپ دیکھتے ہیں صفیں مکمل نہیں ہوتی، مکمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگ کیا فاصلے سے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد کنارے تک، یعنی اگر ایک صف کے اندر جو فاصلہ ہے مسجد کا یا کسی جگہ کا جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، اگر ایک صف کے اندر جم کر کے کھڑے ہونے میں 15 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر 10 لوگ کھڑے ہوں اور فاصلہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور دیوار کے کنارے تک لوگ پہنچ جائیں، میرے بھائیوں اسے مکمل کرنا نہیں کہا جاتا، اسے مکمل کرنا نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے تو پھیل کر کے مکمل کرنا کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے فاصلہ کر کے بس دیوار کے قریب تک پہنچا دیا ہے، اسے مکمل کرنا نہیں کہا جاتا، بلکہ مکمل کرنا کیسے؟ اتمو کے ساتھ تراسو، آپ نے فرمایا صفوں کو مکمل کرو، پوری کرو صفوں کو، اس کے ساتھ جو آپ نے فرمایا تراسو، جم کر کے کھڑے ہو، تو جم کر کے کھڑے ہو کر کے صف مکمل ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے خاص بات کیا بیان فرمائی؟ یہ دیکھیے، یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، معجزہ۔ آپ نے فرمایا فإنی اراکم خلف ظہری، کیونکہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی جو سلف کا موقف ہے، سلف کا طریقہ، اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ کیسے معاملہ ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لیکن ہمیں یہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں بات بتائی گئی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ میں تمہیں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں، تم پیچھے ہوتے ہو تو بھی تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم صف میں کس طرح سے کھڑے ہو، صف بندی کس طرح سے کرتے ہو۔ یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، جیسا کہ اس سے پہلے یہ روایت آ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر صفیں سیدھی نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا، بگاڑ دے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں، راوی نعمان بن بشیر کہتے ہیں رأیت الرجل، یہ دیکھیے مکمل کیسے کرنا ہے، صف کو سیدھا رکھنا ہے، صفوں کے اندر جم کے کھڑے ہونا ہے، اور ایسے ہی صفوں کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہونا ہے، نمازیوں کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہونا ہے، اور کنارے بھی جگہ خالی نہیں ہونی۔ آپ دیکھیے
صحابی بیان فرماتے ہیں کہ صف بندی کیسے ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبتہ وکعبہ بکعبہ۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت پر رہنے والے صحابہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا آدمی کو کہ وہ اپنے موڈھے کو، اپنے کاندھے کو اپنے ساتھی کے کاندھے سے، اپنے گھٹنے کو اپنے ساتھی کے گھٹنے سے، اور اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے سے چپکا لیا کرتا تھا۔ لزق ملانے کو کہتے ہیں، چپکانے کو۔ تو آپ دیکھیے یلزق الرجل، آدمی دوسرے آدمی کے موڑھے سے موڑھا، ایسے ہی کندھے سے کاندھا، اور ایسے ہی ٹخنے سے ٹخنے کو ملایا کرتا تھا۔ یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا صف بندی کرنے کے سلسلے میں، صفوں کو سیدھی کرنے، صفوں میں کھڑے ہونے کے سلسلے میں۔ تو یہ دیکھیے چند روایتیں ہیں، چند الفاظ ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ ایسے مزید اور بھی چند الفاظ ہیں، یہ افادے کی غرض سے، تاکہ ہمیں اچھی طرح سے علم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے الفاظ میں ہمیں صفوں کو سیدھا کرنے کے سلسلے میں تلقین فرمائی ہے، اور ہمیں تاکید کی ہے، ہمیں اس سلسلے میں اچھی طرح سے علم ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی اس حوالے سے، بقیہ باتیں اگلے حلقے میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صف بندی کے سلسلے میں، صفوں کو سیدھا کرنے کے سلسلے میں یہ چند روایتیں، اور مزید جو روایتیں ہیں ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے، ان پر غور کرنے، اور اس کے مطابق اپنی صفوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔